یہ تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں بھی اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام نہ پڑھو. پہلے تو کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، اس پر تو اتفاق ہے مسلمانوں کا. عرب و عجم کے اندر ہر اذان کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ مکہ مکرمہ کے جو محدث آل رسول علیہ السلام کی عظیم ہستی استاذ المحدثین علامہ محدث سید احمد بن زینی طاہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حرم مکہ میں ساری زندگی بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھاتے ہوئے جن کی گزری، علامہ سید احمد بن زینی طاہلان مکی شافعی علیہ رحمت کی کتاب ہے، ہاں جی، یہ جو فی تردید الوہابیہ، کیا نام ہے، السنیہ، ہاں جی، فی تردید الوہابیہ، اس میں آپ صفحہ 41 صفحہ 52 اس پر اس مسئلے پر انہوں نے پوری گفتگو کی اور فرمایا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جب پہلی مرتبہ غالب آیا تھا تو اس نے مکہ مکرمہ پر جب کنٹرول کر لیا برطانوی فوجوں کی مدد سے، ہاں جی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کانا مؤذن المسجد الحرام رجلا صالحا اعمى ذا صوت حسن. فرمایا اس وقت جب پہلی جنگ عظیم 1914 والی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب نجدی لوگ غالب ہوئے تھے مسجد حرام شریف کے اوپر، تو اس وقت جو مسجد حرام شریف کا مؤذن پہلے سے آ رہا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ جناب ایک مسلمان مرد تھا جو کہ نابینا تھا، عالم فاضل تھا، ذا صوت حسن، بڑی اچھی آواز والا تھا. وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام فوق المنابر، اور اذان کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر مینارے پر درود و سلام پڑھتا تھا اذان کے ساتھ. اور فرمایا یہ کانا یتعزا بالصلاۃ علی النبی علیہ السلام، جب نبی علیہ السلام پر ویسے کوئی درود و سلام پڑھتا یا اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتا تو شیخ نجدی اور اس کے پیروکاروں کو یتعزا، بڑی اذیت ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. یہ کہتے تھے کہ گولی ہمیں مار دو، تلوار مار دو، اس کا زخم ہمیں تھوڑا لگتا ہے، اور صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام پر اذان کے ساتھ پڑھو اس کی تکلیف ہمیں زیادہ. کانا یتعزا بالصلاۃ علی النبی علیہ السلام فوق المنابر، نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کو تعزیہ اور تکلیف ہونے لگ جاتی، اذیت میں مبتلا ہو جاتا. تو جب اس کا غلبہ ہوا تو مؤذن جناب جا کر مازنے پر اذان پڑھنے لگا تو نہا انہا، اس نے منع کیا اس کو کہ اذان ضرور پڑھو، تم پہلے سے مؤذن آ رہے ہو، لیکن لا تصلی علی النبی علیہ السلام، اذان کے ساتھ مینارے پر نبی علیہ السلام پر درود اور سلام نہیں پڑھنا. اس نے کہا اس پر امت کا اتفاق ہے، صدیوں سے آ رہا ہے، دلائل شرعیہ کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے. محبوب پر درود و سلام نہ پڑھوں، میں پڑھوں گا درود و سلام جیسے میرا طریقہ اور جیسے صدیوں سے آ رہا ہے حرم شریف میں. اس نے کہا اگر تو درود پڑھے گا میں ادھر جلال مقرر کر رہا ہوں، یہ فوراً تلوار کا وار کر کے تیری گردن اڑا دے گا. اس نے کہا مجھے مر جانا قبول ہے لیکن میں نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھوں. یہ کتاب کا نام ہے الدرر السنیہ فی تردید الوہابیہ، مکتبہ عشق استنبول ترکیہ سے چھپا ہوا، میرے پاس یہ ایڈیشن موجود ہے، صفحہ 41 صفحہ 50 سے 52. یہ چڑھ گیا جناب میلاد، اس نے جلاد بھی پیچھے چڑھا دیا. فصلی علی النبی علیہ السلام، اس نے اذان شروع کرنے سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام شروع کیا. فامرہ، اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دے. فقتلہ، بس اس نے قتل کر دیا. فقتل، وہ مؤذن مسجد حرام شریف قتل ہو گیا، لیکن اس نے نبی پاک علیہ السلام پر اذان کے ساتھ درود کو نہیں چھوڑا. تو یہ بالجبر ان لوگوں نے حرمین طیبین مسجد حرم خداوندی یعنی مسجد حرام شریف سے یا مسجد حرم مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف کے مینارے سے انہوں نے جبر کے ذریعے جیسے یہ غالب آتے گئے تو انہوں نے ختم کرنا. پہلے تو حرمین طیبین اور پورے کے پورے عالم اسلام میں، آج آپ یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضرات کی یہ تو فیصلہ آبادی درود پڑھتے ہیں کہ فیصلہ وہ بھائی اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحمت کرے. علامہ محقق مدقق عمدۃ الفقہاء آل رسول علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی جو 1252 ہجری میں یا 48 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں دمشق کے اندر، وہ فیصل آباد میں آ کر پڑھ کر گئے تھے یہاں سے، جو 200 سال پہلے وصال فرما گئے. ان کو آج کی علماء کہہ کر آگے تھے، بریلوی علماء کے تم جو 200 سال پہلے کتاب
کتابوں میں لکھو دمشق میں اذان کے ساتھ وہ بھائی یہ 6 صدی ہجری کے اوائل سے یہ مسئلہ جاری ہے، علماء کی تحقیقات ہے اس پر، کسی نے اس کو بدعت سیئہ یا ناجائز نہیں کہا۔ ملا علی القاری کتنے ان معاملات میں سخت عالم حرم مکہ کے، انہوں نے فرمایا کہ اصلہ موجود وحیاتہ بدعت، کہ خاص اس طریقے سے اذان سے یا پہلے یہ تو نیا طریقہ ہے، لیکن اصلہ موجود شریعت طاہرہ میں چونکہ اس کی بنیاد اور اصل احادیث صحیحہ میں موجود ہے، لہذا بدعت سیئہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ انہی نئے کاموں میں سے ہے جو جتنی اچھی نیت سے کرے گا یوجر علیہ فاعل ہاں بے حسن نیت، جتنی پڑھنے والے کی نیت اچھی ہوگی اللہ پاک اتنا ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی رائے یا اپنے بزرگوں کی تحقیق کسی پر مسلم تو نہیں کرنی ہوتی، تو جو کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے ہوئے بالکل نہ پڑھو، جب آپ با ادب مسلمان ہیں، ورنہ جتنے بھی با ادب مسلمان ہیں آپ آج بھی ترکیہ میں چلے جائیں، تو ترکیہ میں تو بریلوی دیوبندی یہ اس والا کوئی چکر نہیں ہے نا، ترکیہ میں سارے حنفی مسلمان ہیں، ترکیہ کی کوئی مسجد بتا دو جو اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام سے خالی ہو۔ افریقہ کی جتنے ممالک ہیں، آپ لیبیا میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، آج چلے جائیں، آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، تو وہاں تو بریلوی نہیں سارے مسلمان ہیں، تو حنفی شافعی مالکی حنبلی کا معاملہ ہوتا ہے، دیوبندی بریلوی کی تو تقسیم نہیں ہوتی وہاں پر۔ آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، آپ ملیشیا جو مہاتیر محمد کا ملک ہے اس میں چلے جائیں، آپ جبوتی میں چلے جائیں، 58 آزاد ریاستیں ہیں اسلامیہ، صرف یہ چند عرب کنٹریز کے علاوہ آپ جس ملک میں جائیں گے آپ کو پاکستان سمیت ہندوستان، آپ کو بنگلہ دیش، آپ کو مصر، آپ کو شام، آپ کو بغداد جو جامع ابی حنیفہ ہے، آپ سیدنا غوث الاعظم جیلانی کے مزار میں اونچی جگہ دیکھیں تو آپ کو سامنے جامع ابی حنیفہ کا مینار نظر آئے گا۔ بغداد شریف میں جو خاص ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت سیدنا ابو حنیفہ کا مزار ہے، 5 اذانیں عراق میں بغداد میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عقیدہ حق اہل سنت۔ اچھا بھئی یہ کئی احباب اب یہ بھی سوال آ گیا کہ جی ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ پڑھ دیتے ہیں کہ یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور، تو بھئی قرآن پاک تو فرما رہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پاک کسی سے اللہ نے جنم لیا، نہ کوئی اللہ پاک سے جنم، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اللہ کی اولاد، تو وہ تو لم یلد ولم یولد ذات بابرکات، اور آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ، تو سخن شناس نہیں دل بر خطا انجاز۔ تو آپ تھوڑا سا اگر پڑھ لیتے اصول اور ضابطے تو یہ کبھی مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جو صدیوں سے اتنے بڑے بڑے محقق عالمِ دین محبوب علیہ السلام کی مبارک شانوں میں کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی جاہل تھے، وجہ یہ ہے کہ وہ اسی لیے لکھ رہے ہیں کتابوں میں صدیوں سے، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں صدیوں سے کیونکہ وہ سب عالم تھے، اب علم چونکہ رخصت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے آخری بات کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان بشریت مبارکہ برحق ہے، بے شک بے شک۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی سنی عالم ایسا نہیں ہے جو محقق ہو جس کی بات سند اور حجت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو اگر لیں گے تو 1340 ہجری میں آپ کا 25 صفر کو جمعے کے دن وصال ہے، آپ کے فتاوی رضویہ میں آپ کتاب السیر اگر ابھی کسی کے پاس ہو وہ 30 جلدوں والا ہے تو کتاب السیر کی پہلی جلد اس میں سے نکال لائیے، اگر وہ قدیمی ایڈیشن ہے دارالارشاد کراچی والا تو اس کی 6ٹھی جلد میں کتاب السیر لگی ہوئی ہے۔ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمت سے سوال ہو رہا ہے کہ زید ایک شخص ہے، ایک شخص جس کا نام زید ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات میں بشریت مقدسہ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ قرآن پاک کے اندر 3 مقامات پر اللہ پاک نے
ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی بے مثل و بے مثال بشریت مبارکہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا جو مطلقاً زید محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات میں سے مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ محبوب کی بشریت مقدسہ تو قرآن پاک میں 3 جگہ پر ذکر ہوئی ہے۔ آگے وہ آیتیں لکھی ہیں امام احمد رضا، فرمایا قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا قرآن پاک دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل فرما دیجئے سبحان ربی میرا رب تعالی ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا نہیں ہوں میں مگر ایک سب سے زیادہ